شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبق مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان سے میری پہلی ملاقات اخبار نئی دنیا کے دفتر میں ہوئی۔ مولانا اشفاق احمد عثمانی اور چچا صدیق انصاری بھی موجود تھے۔ میں نے مولانا کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، صرف تصویر دیکھی تھی، لیکن اتنا تو یقین تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے لیڈروں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں تو مولانا کی بھی ایک عدد توند تو ضرور ہوگی۔ لیکن جب انہیں دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی، نہ توند نہ سر پر امامہ۔ میں چاہتا تھا کہ مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں، لیکن مولانا نے آتے ہی ہندوستان کی سیاست پر گفتگو شروع کر دی۔ میں میر و غالب کی بات کرتا تو وہ برکن ہیڈ کا ذکر شروع کر دیتے، کبھی سائمن کمیشن کو بیچ میں لے آتے۔ آخر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں لاہور آیا تو زمیندار کے دفتر میں قیام کیا۔ رات کے پچھلے پہر کسی نے میرا شانہ ہلایا۔ میں اٹھ بیٹھا اور دیکھا کہ مولانا کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیر کو چلیے۔ خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ مرحوم کا، جنہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مولانا کے ساتھ سیر کو مت جانا، یہ تمہیں نہر کے کنارے میلوں دہرائیں گے اور پھر جب تھک جاؤ گے تو نماز بھی پڑھائیں گے۔ میں نے فوراً بیماری کا بہانہ کیا، جو کارگر ثابت ہوا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ مولانا کی توند کیوں نہیں۔ مولانا کو نیزہ بازی اور گھوڑ سواری میں مہارت حاصل تھی، پیراکی و کشتی کے بھی ماہر تھے۔ حیدرآباد میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ ایک مرتبہ ایک دوست کہنے لگے، مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں، مگر ان کے ہاں حقیقی شاعری کی کمی ہے۔ میں نے انہیں مولانا کا ایک شعر سنایا تو وہ حیران رہ گئے۔ مولانا گھنٹے آدھ گھنٹے میں نظم کہہ دیا کرتے تھے۔ اکثر شاعروں نے ایک شعر لکھنا ہو تو گھر میں قیامت برپا کر دیتے ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں، مگر مولانا نثر کی طرح شعر کہتے چلے جاتے تھے۔ جب کوئی نظم کہتے تو دفتر میں موجود سب کو بلا کر سناتے۔ اگر کوئی اچھا شعر کہتا یا مضمون لکھتا تو حوصلہ افزائی کرتے۔ اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رکھتے۔ جوں ہی کاپی پر نظر پڑ جاتی بے شمار غلطیوں کی نشاندہی کرتے۔ غصہ ہوتے کہ ایسی غلطیوں کے ساتھ میں اخبار نہیں نکال سکتا۔